अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है टॉप 10 स्केरियस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड, यानी कि दुनिया के 10 सबसे ख़तरनाक तफरीही गाह। जैसा कि आप सब जानते हैं कि लोग अपने रोज़मर्रा के मामूलात से तंग आकर छुट्टियां गुजारने तफरीही मकामात का रुख करते हैं, जिनमें ज़्यादातर साहिल समंदर और फैमिली पार्क शामिल हैं। कुछ लोग अपनी छुट्टियां गुजारने के लिए जंगलों और ख़तरनाक जगहों पर जाकर अपनी बहादुरी साबित करने को तरजीह देते हैं। आज हम ऐसे ही दुनिया के सबसे 10 ख़तरनाक और पुरकशिश मकामात के बारे में आपको बताएंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही दिए गए बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नंबर 10, चीन का एक पहाड़ जिसका नाम वैशन क्लिफ साइड पाथ है। इस पहाड़ पर जाने के लिए आपको निहायत ही कठिन और दुश्वार गुजार रास्तों से गुजरना पड़ता है। ये पहली बार 700 साल कबल तामीर किया गया था और ये दुनिया में सबसे ख़तरनाक पैदल सफ़र का रास्ता है। बहुत ख़तरनाक होने के बावजूद आपको किसी भी मुमकिन हादसे से बचाने के लिए सिर्फ़ एक ही रस्सी मौजूद होती है। बहुत से सयाह अपने आप को बहादुर साबित करने यहाँ आते हैं। हैरानकुन बात यह है कि चलने के लिए आपको लकड़ी के तख्तों का सहारा लेना पड़ता है और वापसी पे भी इसी रास्ते से आना पड़ता है। अगर सामने से आने वाले सयाह से आपका टकराव हो जाए तो ये और भी ज़्यादा परेशानी का सबब बनता है। नंबर 9, 500 फुट हाई ब्रिज। जैसा कि आप सब जानते हैं, वस्ती चीन अब में लंबे और ख़तरनाक फुट ब्रिज की वजह से बहुत मशहूर है। ये ब्रिजेस वहाँ के तफरीही मकामात का हिस्सा हैं जो कि सयाहों की तवज्जो का बाइस हैं। इन ख़तरनाक ब्रिज में से एक का नाम जीशियान फी यू है, जो कि ज़मीन से 500 फुट दूरी पर है और सयाहों को ये ब्रिज क्रॉस करने के लिए लंबी छलांगें लगानी पड़ती हैं। मगर हाल ही में एक सयाह की हालत इस वक्त बहुत ख़राब हो गई जब एक सयाह की हिफाजती रस्सी पुल क्रॉस करते हुए खुल गई और वो बाल बाल एक बड़े हादसे से बच गए। चाइना की हुकूमत ने इस वाक़े का नोटिस लेते हुए मुकम्मल तफ्तीश के बाद पार्क को सील कर दिया, जबकि पार्क इंतज़ामिया का ये दावा था कि ये वाक़या महज एक वीडियो बनाने के लिए जानबूझकर रिकॉर्ड किया गया। बहरहाल, अगर ये सिर्फ एक वीडियो बनाने के लिए भी था तो ये भी एक नाकाबिल कबूल अमल है। नंबर 8, सुसाइड फॉरेस्ट। सुसाइड फॉरेस्ट जापान का वो मकाम है जो सबसे ज़्यादा ख़ुदकुशी करने वाले जगह के तौर पर दुनिया के दूसरे नंबर पर जाना जाता है और अक्सर अजीब व गरीब वाक़यात की वजह से मीडिया की तवज्जो का बाइस बना रहता है। ये जंगल कसीर तादाद में दरख्त और सैलाबी बारिशों की वजह से बहुत मशहूर है, जिसकी वजह से ख़ुदकुशी करने वाले लोगों की तादाद का अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल है। सिर्फ 2003 में इस जंगल में तकरीबन 105 लाशें पाई गई हैं, जिससे ये साबित होता है कि ख़ुदकुशी करने वाले अफराद इस जगह को ज़्यादा तरजीह देते हैं। हालांकि ये सबसे ज़्यादा ख़ुदकुशी करने वाली जगहों में दूसरे नंबर पर आता है, क्योंकि सबसे पहले नंबर पर गोल्डन गेट ब्रिज है। इसके अलावा ये जगह आसिफ ज़दा भी कहलाई जाती है। अक्सर लोगों ने यहाँ पर अजीब व गरीब हरकत को देखा, जिसकी वजह से इसे आसिफ ज़दा करार दिया। मगर साइंस के मुताबिक यहाँ पर लावा फटने की वजह से मकनातीसी क़ुव्वत बहुत ज़्यादा पाई जाती है, जिसकी वजह से ये अजीब व गरीब हरकत देखने को मिलती हैं। इस जंगल के मशहूर होने का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इसका ज़िक्र बहुत सी किताबों, कहानियों, गानों और गेम्स में किया गया है। इसके अलावा बहुत सी फिल्मों की कहानियों में इस जंगल का जिक्र किया गया है। इन फिल्मों में 47 रॉनिन, द फॉरेस्ट, गूस वॉन सेंट और द सी ऑफ ट्रीज शामिल हैं। नंबर 7, वोल्केनो बोर्डिंग। आतिशफिशा पहाड़ की तरफ पैदल सफ़र करना और वापसी पर पहाड़ पर बने हुए एक ख़ास किस्म के ढलान पर एक तख्ते की मदद से उस पर बैठकर तेज़ी से नीचे की तरफ आना भी एक ख़तरनाक मशगलों में से एक है। सबसे ज़्यादा मशहूर वोल्केनो स्लाइड कैरी नेग्रो है, जो कि वेस्टर्न नाइकैरागुआ में वाक़ है। ज़्यादा तादाद में झीलों और आतिशफिशा पहाड़ होने की वजह से बहुत मशहूर है। इस वक्त इस मुल्क में तकरीबन 19 फ़ाल आतिशफिशा मौजूद हैं। इनमें से कुछ
گریناڈا کے سیاحی مقامات کے آس پاس ہیں اور 2 آتش فشاں اومیٹیپ آئیلینڈ کے پاس موجود ہیں۔ یہ دنیا کا واحد آتش فشاں پہاڑ ہے جہاں آپ اوپر جا کر واپسی پر ایک لکڑی کی تختے پر بیٹھ کر سلائیڈ کا مزہ لے سکتے ہیں۔ CNN کے مطابق یہ دنیا کے سب سے خطرناک کھیلوں پر نمبر 2 پر آتا ہے۔ 2013 میں نک پورٹر ایک آتش فشاں پہاڑ پر سلائیڈنگ کرنے کی غرض سے گئے تھے لیکن کبھی واپس نہ آ سکے۔ نمبر 6 ایکس اسکریم۔ لاس ویگاس شہر میں بنے اسٹریسفورڈ ٹاور کے ٹاپ پر ایک خطرناک جھولا تعمیر کیا گیا ہے جو کہ زمین سے تقریباً 1000 فٹ بلندی پر واقع ہے، جو کہ بیک وقت 8 سوار کو جھولے میں بٹھا کر ٹاور کے تقریباً 27 فٹ کی دوری تک لے جاتا ہے اور اسی طرح واپس اپنے مقام کی طرف آ جاتا ہے۔ یہ جھولا 866 فٹ بلندی پر ہونے کی وجہ سے دنیا کا تیسرے نمبر کا جھولا کہلاتا ہے۔ اس ٹاور کے مینیجر کا کہنا ہے کہ ایکس اسکریم ایک جدید اور ڈرا دینے والی رائڈ ہے۔ اس میں بیٹھ کر ایسا لگتا ہے کہ آپ بلندی سے نیچے گرنے والے ہیں، جو کہ کمزور دل والے افراد کے لیے ناقابل برداشت ہے۔ سن 2000 میں تعمیر ہونے والے ایکس اسکریم کی لاگت تقریباً 3 ملین ہے، جسے پہلے زمین پر تعمیر کیا گیا اور مکمل ہونے کے بعد اس کو مختلف حصوں کو ہیلی کاپٹر کی مدد سے اوپر پہنچا کر جوڑ دیا گیا۔ مکمل سامان کو اوپر پہنچانے میں تقریباً 2 گھنٹے کا وقت صرف ہوا، جس میں سے 40 منٹ ہیلی کاپٹر کے ایندھن بھروانے میں صرف ہوئے۔ اس رائڈ کا کل وزن تقریباً 50,000 پاؤنڈ ہے۔ نمبر 6 دا آئیلینڈ آف ڈول۔ یہ جزیرہ میکسیکو سے چند میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ اس جزیرے میں ہزاروں کی تعداد میں درختوں سے ٹنگی گڑیاں اور اس سے زیادہ وحشت زدہ بناتی ہیں۔ اس جزیرے کا نام لا آئلا ڈی لاس مونیکا ہے۔ وہاں کے مقامی لوگوں کا کہنا ہے وہاں پر نگہداشت کے فرائض سر انجام دینے والے مسٹر جولین سینٹانا 1950 میں وہاں منتقل ہوئے۔ ایک دفعہ انہوں نے جھیل کے کنارے ایک چھوٹی بچی کی لاش دیکھی۔ لاش کے ساتھ انہیں ایک گڑیا بھی ملی۔ جولین کی سوچ کے مطابق لاش کو دفنانے کے بعد گڑیا کو درخت پر ٹانگنے سے لڑکی کی روح کو سکون ملے گا۔ اسی روایت کو قائم رکھتے ہوئے لوگوں نے وہاں پر مختلف گڑیاں ٹانگنا شروع کر دیں، یہاں تک کہ ان گڑیوں کو صاف کرنے کے بجائے انہیں گندا رکھا جانے لگا۔ سینٹانا اکثر گڑیا کی ایک آنکھ نکال لیا کرتے ہیں اور ان پر مختلف نقش و نگار بنایا کرتے ہیں، جس کی وجہ سے اس جزیرے کی وحشت میں مزید اضافہ ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ سینٹانا کی موت بھی 2001 میں ایک جھیل میں ڈوبنے کی وجہ سے ہوئی۔ نمبر 4 زپ ورلڈ ویلوسٹی۔ بیٹھاسٹی دا زپ ورلڈ یونائٹڈ کنگڈم میں واقع ہے اور یہ دنیا کی سب سے تیز زپ لائن کہلاتی ہے۔ یہ اسکائی ڈائیو کی طرز کا ہے۔ اس کی سپیڈ 100 میل فی گھنٹہ ہے اور اس کی اونچائی تقریباً 1000 فٹ بلند ہے۔ اگر آپ کو اس کی اونچائی سے ڈر لگتا ہے تو آپ پہلے کم اونچائی اور ہلکی رفتار والے زپ لائن پر کوشش کر سکتے ہیں، جو کہ 40 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے چلتی ہے۔ اس نئی ٹیکنالوجی کو دنیا کے ماہر انجینئرز اور بہترین کاریگروں کی زیر نگرانی بنایا گیا ہے تاکہ اس کی رفتار اور آرام دہ رائڈ کو یقینی بنایا جا سکے۔ یونائٹڈ کنگڈم میں زپ لائن کے بہت زیادہ مشہور ہونے کی وجہ سے کمپنی نے مزید 2 اور زپ لائن تعمیر کی ہیں جو کہ 60 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے 10 سیکنڈ میں سفر طے کر سکتی ہیں۔ 25 میل فی گھنٹہ کی رفتار میں سفر کرنے والی زپ لائن کی صلاحیت موجود ہے، جو کہ ایک لیگل ٹرین کی رفتار کے برابر ہے۔ زپ لائن میں بیک وقت 4 بندوں کے لے جانے کی صلاحیت موجود ہے۔ زپ لائن کے بانی سیئن ٹیلر کا کہنا ہے کہ یہ زپ لائن دنیا کی سب سے تیز رفتار زپ لائن ہے۔ نمبر 3 رولر کوسٹر زپ لائن۔ شہر ٹینیسا کے وسط میں واقع دنیا کی سب سے زیادہ عجیب رولر زپ لائن، جس کا نام فلائنگ اوکس ہے، جو کہ پجن فورس میں ہے، جو کہ دنیا کی سب سے پہلی کیبل ٹو ریل زپ لائن ہے۔ ایک پریس ریلیز کے مطابق یہ 80 فٹ اونچائی اور 1000 فٹ لمبی ہے۔ اس رائڈ کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں سیدھے سفر کے بجائے آپ کو مختلف زاویے میں 15 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے گھمایا جائے گا۔ مختلف زاویے میں گھومنے کی بدولت رائڈ بہت زیادہ لطف اندوز ہوتی ہے۔
اس پارک کے آنر پولا ڈین کا کہنا ہے کہ انہوں نے یہ رائڈ ایک تاریخی اسموکی ماؤنٹین سے متاثر ہو کر بنائی ہے۔ اس پارک میں لاگ رول، بوم رن، روپس کورس، اسپیڈ کلائمب ٹاورز اور 80 فٹ کی اونچائی سے چھلانگ لگانا بھی شامل ہیں۔ نمبر 2، رائل رش اسکائی کوسٹر۔ یہ رائڈ 50 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے پہاڑی علاقوں اور زمین سے تقریباً 1200 فٹ کی بلندی پر ارکانسس ریور سے گزرتی ہے، جس کی وجہ سے یہ سیاحوں کی توجہ کا مرکز ہے، جبکہ اسے خطرناک نہیں کہا جا سکتا۔ کیا آپ جانتے ہیں رائل جارج برج جو کہ 1929 میں تعمیر ہوا تھا؟ یہاں پر سیاحوں نے اپنی مدد آپ کے تحت رائڈ لینا اور غیر قانونی طور پر پیراشوٹ کے ساتھ چھلانگ لگانا، اس کے علاوہ مختلف تفریحی غیر قانونی کام کیے۔ جبکہ اگر قانونی رائڈ کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو دنیا کی سب سے خطرناک رائل رش کوسٹر کی تعمیر میں تقریباً 6 لاکھ امریکی ڈالر خرچ ہوئے اور اسے 2003 میں مکمل کیا گیا۔ اس کے ذریعے آپ تقریباً 1300 فٹ کی اونچائی کا نظارہ کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، فلائٹ ان ویٹ لیسنس۔ یہ ایک خاص قسم کا جہاز ہے جسے خاص طور پر خلا بازوں کو تربیت دینے کے لیے بنایا گیا ہے۔ اس جہاز سے مختلف خلا بازوں کو تربیت دینے کے ساتھ ساتھ مختلف فلموں کی شوٹنگ میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اس جہاز کا کنٹرول ناسا ریڈیوسڈ گریویٹی ریسرچ پروگرام، جن میں سے ایک جہاز ایسا یعنی یورپین اسپیس ایجنسی کے پاس ہے۔ اس طرح کی خلا بازی میں وامٹ کومٹ کا نام بہت مشہور ہے۔ اس طرح کی ریسرچ میں آپ سیٹ بیلٹ کے ذریعے کم وقت کے لیے خلا میں اڑ سکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔